بھیگے اور گھوڑوں کے نیچے کے پیر نہیں بھیگے اور میدان پار کر گئے، سمندر کا میدان۔ خدا کی مدد بنو اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ جو خدا کا کام کرے اللہ اس کی ذمہ داری لیں گے۔ جب خدا کا کام کیا جائے گا اللہ پاک کی مدد، ہاں وہ نماز کا وقت آ گیا نا، اب چلنے شروع کر دے، وہ ضرور۔ دیکھو میں پہلے کہہ رہا تھا نا آپ سے، ارے ان کو بٹھاؤ دونوں کو، ہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں کسی مسجد میں، بیٹھ جاؤ، یہاں تو ہوگی نہیں نمازیں میں۔ نئے آدمی تھے وہ بات سمجھے نہیں۔ اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، ہر تقاضے کے لیے 3 دن کی جماعت بنے گی میں لے کے جاؤں گا، 4 مہینے کی جماعت بنے گی میں لے کے جاؤں گا، اور ہفتے واری تعلیم کا جو مشورہ ہو رہا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، جی جماعت آنے والی ہے اس کی خدمت میرے ذمہ۔ جو خدا کے کام کا بوجھ لے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، یوں کہ جتنا بوجھ اٹھاؤ گے اتنی خدا کی مدد۔ جو آدمی اپنے ذمہ داری کو بڑھا دے گا خدا کے کام کے لیے، میرے بھائیوں خدا اس کی مدد بڑھا دے گا۔ صحابہ کی طرح مدد ہوگی، صحابہ کی طرح مدد ہوگی، کام تھوڑا مدد زیادہ۔ ایک جماعت محنت کرتی ہے فجر سے ظہر تک، ایک جماعت محنت کرتی ہے ظہر سے عصر تک، اور ایک جماعت محنت کرتی ہے عصر سے مغرب تک، کیونکہ ثواب تیسری جماعت کو زیادہ ہے، وہ یہ امت ہے۔ 60 کی 70 سال کی عمر ملی، لیکن جن لوگوں کے بچے 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے ان سے آگے پہنچے۔ 3600 سال عمر تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، ہزار سال کی عمریں عام۔ اللہ اپنا کام لے لیں گے، تھوڑی عمر میں کام زیادہ لے لیں گے۔ اس امت میں برکت دی ہے، 6 رکعت اوابین پڑھے گا 12 سال کی مقبول عبادت کا سبب۔ اور جس آدمی نے 6 رکعت، مولانا الیاس صاحب گہرے انسان تھے، ایک بڑے عالم تھے یہاں میوات کے، ان سے کہنے لگے حضرت مولانا الیاس صاحب یہ بتائیے ایک فرض نماز 2 بار پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے بیچاروں نے وہ بات بتا دی جو عام حدیثوں میں آتی ہے کہ جی ایک فرض نماز تو 2 بار نہیں پڑھ سکتے، ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بصیرت نہیں دی، بصیرت کا نظام دیا، بصیرت کا کام دیا۔ فرمانے لگے مولانا اگر اس نے ایسے لوگوں پر محنت کی کہ 2 آدمیوں پہ نماز پڑھوا دی تو 2 کا ثواب، 3 پہ پڑھوا دی 3 کا ثواب، 4 پہ پڑھوا دی 4 کا ثواب۔ کتنا حج کر لیتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 63 سال میں؟ اللہ نے گہرا کام شروع کرا دیا۔ پودا لگانا بھی ایک کام ہے، پانی دے کر اس کو بچانا بھی کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ایک پودے کو پانی دے کر آتے، راستے سے ہٹا ہوا تھا، وہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی اللہ کے نبی نے یہاں پر اپنی ایک ضرورت پوری کری تھی، میں اس پودے کو پانی دیتا ہوں تاکہ یہ پودا زندہ رہے زیادہ دن تک، اللہ کے نبی کی برکات کا اثر باقی رہے۔ تو حضرت تو بڑے گہرے انسان، فرماتے جتنوں سے نماز پڑھواؤ گے اتنے کو نماز ثواب۔ سچ بتاؤ آج دنیا میں جب تہجد پڑھی جاتی ہے، اشراق پڑھی جاتی ہے، اوابین پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی نفل فرض کام کیا جاتا ہے، کتنا جائے گا ان کو؟ کتنا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، نا امیدی کی کوئی بات نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اللہ کسی کو ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن میں آتا ہے اللہ پاک تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ محنت کرے گا ایسے لوگوں پر۔ بھائی عثمان صاحب آج بدھ ہے، کل جمعرات کو وہاں 4:15 بجے نماز ہوتی ہے، ہم یہاں سے 3:15 بجے نکل جائیں گے تاکہ تکبیر اولیٰ پہنچ لو۔ ہمارے گشت کا دن ہے، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں۔ بھائی عبد الرحمان، بھائی عبد الوہاب، آج ہمارا گشت ہے عصر کی نماز،
کیونکہ صبح سے محنت کریں گے. ہم شادی کے کارڈ بانٹتے ہیں, ابا کی موت کی خبر کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم گشت کی خبر کریں گے, مشورے کی خبر کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ایک آدمی کو نہیں پا رہے, ان کے گھر جا رہے. یعنی جب آئے گا جب بات کریں گے, 2 آدمی اٹھا کے آپ نے بھیج دیے, جاؤ بھائی بات کر کے آؤ. خود تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ جی رات بھر انہوں نے نفل پڑھی ہے, دن بھر تہجد, کل دن کو روزہ رکھا تھا, اب عین وقت پر غفلت ہو گئی. بہت حکمت سے سمجھا, لے کے چلنے کا مزاج, کام میں جوڑنے کا مزاج. میرے بھائیوں, سارے عالم کی بے دینی کی جو ہے دعا مانگیں گے, اے اللہ یہ بے دینی میری وجہ سے آئی ہے, اس کو دور کر. سارے عالم میں جو خیر آیا ہے یہ صرف آپ کے کرم سے آیا ہے, مجھے بھی شامل کر. لاٹھیوں سے ڈنڈوں سے اندھیرا نہیں جائے گا, یہ تو روشنی کرنے سے اندھیرا جو ہے چلا جائے. تعلیم کی روشنی, قرآن کی روشنی, مشورے کی روشنی, دعوت کی روشنی, عبادت کی روشنی, خدمت کی روشنی, ضیافت کی روشنی اور اپنے امیر کی اطاعت کی روشنی, اس سے کام بنے. سارے عالم کے کونے کونے کے انسانوں کی دعا کرنی. دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ بیٹھے بیٹھے دعا کرو گے, بہت بڑا کام اللہ کروا لیں گے. کام تو اللہ کو کرنا, اللہ ہی کا کام اللہ ہی سے ہوتا ہے. ہمارے کام بھی اللہ ہی سے ہوتے ہیں, اللہ کا کام تو اللہ سے ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم تو اللہ کو اپنا منائیں, اللہ بن گئے, اللہ مان گئے, سارے کام بن گئے. ساری دنیا کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اے اللہ جی, ہم گشت کرنے جا رہے ہیں, آپ ہماری مدد کر دیں. ہم اپنی عجز کی اور انکساری کی اور اپنی لاچاری اور مجبوری کی دعا مانگ کے جائیں گے. اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ آپ سے ہوگا. جو آپ کریں گے وہ ہو جائے گا, جو ہم کر پائیں گے وہ نہیں کر پائیں گے آپ کی مدد کے بغیر. جتنا آدمی خدا سے دعا کے ذریعے قریب ہوگا, اتنا کسی چیز سے. آج اللہ ہمیں معاف کر دے, دنیا سے مانگنے کا رواج ہے, خدا سے مانگنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمیں تو خدا ہی سے مانگنا ہے. جو خدا سے نہیں مانگے گا ساری دنیا کا بھک منگا بنے گا اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. اور جو خدا سے مانگنے والا بنے گا, اللہ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے اور یہ دنیا کو دینے والا بنے گا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن سے ایک بچہ